العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ اکرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی منصوبات کی قسم لائن فی جنس کا اسم پڑھیں گے. عبارت دیکھیے: فصل المنصوب بلا التي لنفي الجنس هو المسند إليه بعد دخولها يليها نكرة مضافة نحو لا غلام رجل في الدار أو مشابها لها نحو لا 20 درهما في الكيس، فإن كان بعد لا نكرة مفردة تبنى على الفتح نحو لا رجل في الدار، وإن كان معرفة أو نكرة مفصولا بينه وبين لا كان مرفوعا ويجب التكرير لا مع اسم آخر تقول لا زيد في الدار ولا عمرو ولا فيها رجل ولا امرأة. ويجوز في مثل لا حول ولا قوة إلا بالله 5 أوجه: فتحهما ورفعهما وفتح الأول ونصب الثاني وفتح الأول ورفع الثاني ورفع الأول وفتح الثاني. وقد يحذف اسم لا لقرينة نحو لا عليك أي لا بأس عليك. المنصوب بلا التي لنفي الجنس، اس لا کا اسم منصوب جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. فصل، یہ فصل ہے اس لا کے اسم منصوب کے بیان میں جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. والمسند الیہ بعد دخولها، مسند الیہ ہوتا ہے اس کے داخل ہونے کے بعد. والمسند الیہ بعد دخولها، وہ مسند الیہ ہوتا ہے اس کے داخل ہونے کے بعد. یلیہا، اس حال میں کہ وہ اسم اس سے متصل ہو، نکرہ ہو، مضاف ہو. نحو لا غلام رجل فی الدار، جیسے لا غلام رجل فی الدار. او مشابہا لہا، یا مشابہ مضاف ہو، جیسے لا 20 درہما فی الکیس. فإن كان بعد لا نکرۃ مفردۃ، پس اگر لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو، تبنی علی الفتح، تو وہ مبنی بر فتحہ ہوگا، جیسے لا رجل فی الدار. وإن كان معرفة أو نكرة، اور اگر معرفہ یا نکرہ ہو، مفصولا بینہ وبین لا، سال میں کہ اس کے اور لا کے درمیان، اس اسم اور لا کے درمیان فصل ہو، کان مرفوعا، تو وہ اسم مرفوع ہوگا. ویجب تکریر لا مع اسم آخر، اور لا کا تکرار واجب ہوگا دوسرے اسم کے ساتھ. تقول، آپ کہیں گے لا زید فی الدار ولا عمرو ولا فیہا رجل ولا امرأة. ويجوز في مثل لا حول ولا قوة إلا بالله 5 أوجه، اور لا حول ولا قوة إلا بالله جیسی مثالوں میں 5 وجہیں جائز ہیں. اور لا حول ولا قوة إلا بالله جیسی مثالوں میں 5 وجہیں جائز ہے. فتحہما، دونوں کا فتحہ، یعنی دونوں اسموں پر فتحہ آئے گا، دونوں کا فتحہ. ورفعہما، دونوں کا رفع. وفتح الاول، پہلے کا فتحہ. ونصب الثانی، اور دوسرے کا نصب. وفتح الاول ورفع الثانی، اور پہلے کا فتح اور دوسرے کا رفع. ورفع الاول وفتح الثانی، پہلے کا رفع اور دوسرے کا فتحہ. وقد يحذف اسم لا لقرینۃ، اور کبھی لا کے اسم کو حذف کر دیا جاتا ہے قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے، جیسے لا علیک لا باس علیک. المنصوب بلا التي لنفی الجنس، سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ اقسام کی طرح اسم لا التي لنفی الجنس نہیں کہا، جیسے خبر ان و خواتیہا، اسم ان و خواتیہا، اسم ما لا مشابہ بلیسا، اس طرح کا نام نہیں دیے کہ لائے نفی جنس کا اسم، اس لیے کہ لائے نفی جنس کا ہر اسم منصوب نہیں ہوتا. اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نام دیا ہے جس سے صرف وہی منصوب اس میں شامل ہو.
جیسے المنصوب بلا التی لنفی الجنس کہ اس لا کا اسم منصوب جو نفی کی جنس کے لیے آتا ہے. اگر ایسا کہہ دیتے اسم لا التی لنفی الجنس تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لائے نفی جنس کا ہر اسم منصوب ہوتا ہے، حالانکہ لائے نفی جنس کا ہر اسم منصوب نہیں ہوتا. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منصوبات میں اس اسم کو شامل فرمایا ہے جو صرف منصوب ہوتا ہے. تو المنصوب بلا التی لنفی الجنس اس لائے نفی جنس کا اسم منصوب، اس لا کا اسم منصوب جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. والمسند الیہ بعد دخولها، یہ اس کی تعریف ہے کہ والمسند الیہ وہ مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولها لائے نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد. جیسے مثال میں آپ دیکھیے لا غلام رجل فی الداری، تو لا غلام رجل فی الداری میں لا غلام رجل فی الداری میں یہ غلامہ اسم منصوب ہے، لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہے، اس لیے کہ یہ لائے نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہے. تو والمسند الیہ بعد دخولها یہ اس کی تعریف ہو گئی کہ وہ اسم جو لائے نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہے. اب اتنی تعریف کرنے کے بعد مزید 3 چیزیں یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے جو شرائط کا درجہ رکھتی ہے، یعنی لائے نفی جنس کے اسم منصوب ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. وہ 3 شرطیں پائی جائے گی تو لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا. وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 یلیہا، کہ وہ لائے نفی جنس کے ساتھ متصل ہو، وہ اسم لائے نفی جنس کے ساتھ ملا ہوا ہو، متصل ہو، دونوں کے درمیان میں فصل نہ ہو. لائے نفی جنس میں اور اس اسم میں جو منصوب ہوتا ہے دونوں میں کسی چیز کا فصل نہ ہو، متصل ہو. جیسے لا غلام رجل، تو آپ دیکھیے لا غلام لا لائے نفی جنس ہے اور غلامہ اسم منصوب ہے، تو دونوں کے درمیان کسی چیز کا فصل نہیں ہے بلکہ متصل ہے. نکرتن، نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو. نکرتن کا مطلب ہے نکرہ ہو، معرفہ نہ ہو. تو غلام رجل میں آپ دیکھیے کہ غلامہ نکرہ ہے، اس لیے کہ نکرہ کی طرف اس کی اضافت ہے. ہاں اگر معرفہ کی طرف اس غلام کی اضافت ہو جاتی ہے تو وہ معرفہ ہوتا، لیکن یہاں رجل بھی نکرہ ہے تو نکرہ کی طرف اضافت ہوئی ہے، تو یہ معرفہ نہیں ہے. تو نکرتن نکرہ ہو. نمبر 3 مضافتن، مضاف ہو. او مشابہا لہا، مضاف نہ ہو تو پھر مشابہ مضاف ہو. تو نکرہ ہو یا مشابہ مضاف ہو. تو یہ 3 شرطیں ہیں. تب یا لا غلام رجل میں آپ دیکھیے غلامہ مضاف ہے اور مشابہا لہا مشابہ مضاف لا 20 درہمن میں یہ مشابہ مضاف ہے. تو لائے نفی جنس کے اس میں منصوب ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 لائے نفی جنس اور وہ اسم متصل ہو. نمبر 2 نکرہ ہو. نمبر 3 مضاف ہو. اور یہ تینوں شرطیں یہاں پائی جا رہی ہے. لا غلام رجل فی الداری، اور ترجمہ ہوگا گھر میں کسی آدمی کا کوئی غلام نہیں ہے. اور مشابہ اللہ مضاف نہ ہو تو پھر مشابہ مضاف ہو. مشابہ مضاف جیسے لا 20 درہمن کہ تھیلی میں 20 درہم نہیں ہیں. تو لائے نفی جنس کے اسم منصوب کی هو المسند الیہ بعد دخولها تک تعریف ہے، اور یلیہا نکرۃ مضافۃ او مشابہا لہا یہ اس کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ لائے نفی جنس اور وہ اسم متصل ہو. نمبر 2 نکرہ ہو. نمبر 3 مضاف یا مشابہ مضاف ہو. فَإِنْ كَانَ بَعْدَ لَا، پس اگر لا کے بعد یعنی لائے نفی جنس کے بعد نکرۃ مفردۃ، نکرہ مفردہ ہو یعنی مضاف نہ ہو. نکرہ مفردہ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو. تبنى علی الفتح، تو وہ مبنی بر فتحہ ہوگا. تبنى علی الفتح وہ مبنی بر فتحہ ہوگا، یعنی اب منصوب نہیں ہوگا، مبنی بر فتحہ ہوگا. منصوب کا مطلب ہوتا ہے معرب ہونا. منصوب کا مطلب ہے معرب ہونا. اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جب رفع نصب جر یا مرفوع منصوب مجرور کہا جاتا ہے تو اس سے معرب مراد ہوتا ہے، اور فتحہ کسر فتح اور ضم جب کہا جاتا ہے تو اس سے مبنی مراد ہوتا ہے، یعنی مفتوح
مکسور اور مضموم جب یہ کہا جائے تو اس سے مراد مبنی ہوتا ہے، تو تبنی علی الفتح وہ مبنی بر فتحہ ہوگا، اب معرب نہیں ہوگا، معرب منصوب نہیں ہوگا بلکہ مبنی بر فتحہ ہوگا، نحو جیسے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، وَإِن كَانَ مَعْرِفَةً، اور اگر معرفہ ہو، وَإِن كَانَ مَعْرِفَةً، اور اگر معرفہ ہو یعنی نکرہ نہ ہو، او نکرتن یا نکرہ ہو لیکن مفصولا بینہ و بین لا، اس اسم کے درمیان اور لا کے درمیان فصل ہو، کان مرفوعا، تو وہ مرفوع ہوگا۔ جیسے 3 شرطیں ہیں یلیہا، تو اگر یلیہا نہ ہو تو مفصولا بینہ و بین لا فصل ہوگا، نکرتن نکرہ ہو، نکرہ نہ ہو تو پھر معرفہ ہوگا، اور مضافتن و مشابہ لا مضاف یا مشابہ مضاف ہو، اگر مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو مفرد ہوگا۔ تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ شکل بیان کر رہے ہیں جس میں یہ تینوں شرطیں نہ پائی جائیں، یہ تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے۔ تو پہلے بیان فرمایا کہ نکرہ لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو تو مبنی بر فتحہ ہوگا، دوسرا یہ کہ معرفہ ہو یا نکرہ ہو اور لا اور اس کے درمیان اس اسم کے درمیان فصل ہو، تا کان مرفوعا، تو وہ مرفوع ہوگا، منصوب نہیں ہوگا۔ اگر مرفوع ہے تو پھر کیا لازم ہوگا؟ ویجب تکریر لا، لا کا تکرار واجب ہوگا، یعنی لا غلام رجل فی الدار میں ایک لا ہے، تو اگر معرفہ ہے یا نکرہ اور اس اسم کے درمیان نکرہ ہے اور لا اور اس لا نفی جنس کے اسم کے درمیان فصل ہے تو پھر لا کا تکرار واجب ہوگا، یعنی 2 مرتبہ لا کو لانا ضروری ہوگا، مع اسم آخر، دوسرے اسم کے ساتھ۔ تقولو جیسے آپ کہیں گے لا زید فی الدار ولا عمر، گھر میں نہ زید ہے اور نہ عمر ہے، ولا فیہا رجل ولا امرأۃ، اور اس میں نہ آدمی ہے نہ عورت ہے۔ تو اب دیکھیے لا زید فی الدار میں لا میں اور اس میں فصل نہیں ہے، یلیہا یہ تو شرط پائی جا رہی ہے، لیکن دوسری شرط نکرۃ، نکرہ ہو، حالانکہ یہاں نکرہ نہیں ہے، زید عالم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، تو اب ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے، تو اب وہ قاعدہ لا نفی جنس کا یہاں پر جاری نہیں ہوگا جس میں ہم نے پڑھا کہ لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، بلکہ اب یہاں یہ مرفوع ہوگا، اس لیے کہ لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہے، اور جب لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو تو ہم نے یہ قاعدہ پڑھا یجب تکریر لا، لا کا تکرار واجب ہے مع اسم آخر، دوسرے اسم کے ساتھ، تو یہاں دوسرا اسم بھی ہے لا زید فی الدار ولا عمر، تو لا زید فی الدار ولا عمر میں لا کا تکرار ہے، 2 مرتبہ لا لایا گیا اور دوسرے اسم کے ساتھ ہے، اب ترجمہ ہوگا گھر میں نہ زید ہے اور نہ عمر ہے۔ ولا فیہا رجل ولا امرأۃ، یہاں پر دیکھیے یلیہا کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، نکرہ تو ہے لا نفی جنس کا اسم لیکن اتصال نہیں ہے، دونوں متصل نہیں ہیں، تو لا فیہا رجل ولا امرأۃ، گھر میں نہ آدمی ہے اور نہ عورت ہے، تو یہاں پر بھی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے لا کا اسم یہاں پر مرفوع ہوگا اور تکرار لا یعنی لا کو مکرر لایا جائے گا۔ وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ 5 وجوہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی مثالوں میں 5 وجہ جائز، یعنی 5 طرح اعراب پڑھنا جائز۔ فتحہما، دونوں کو فتحہ پڑھیں گے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں پر فتحہ، دونوں پر فتحہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جگہ لا نفی جنس ہوگا، اور لا نفی جنس کا اسم لا حول ولا قوت الا باللہ میں مفرد ہے، اور جب لا نفی جنس کا اسم مفرد ہو، مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو مبنی بر فتحہ پڑھا جاتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا، تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ورفعہما، دونوں پر رفع یعنی دونوں اسموں پر، لا حول ولا قوت الا باللہ، دونوں مرفوع پڑھیں گے کا مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اب رفع دونوں پر پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یوں سمجھا جائے گا کہ دونوں لا زائد ہیں، تو دونوں لا زائد مانتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے۔ اور تیسری صورت وفتح الاول ونصب الثانی، پہلے کا فتحہ یعنی لا حول مبنی پڑھیں گے، اور دوسرے کا نصب ونصب الثانی یعنی ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ عرب کیسے درست ہوگا؟ تو پہلے کو تو ہم لا نفی جنس کا اسم مان رہے ہیں، اس لیے لا حول مبنی پر فتحہ پڑھ رہے ہیں،
اور ولا قوتن، یہ قوتن منصوب پڑھ رہے اس کے لفظ پر عطف کرتے ہوئے، لا حول ولا قوتن پہلے والے حولہ پر، حولہ کے لفظ پر عطف کرتے ہوئے، تو لا حول ولا قوتن الا باللہ۔ اور چوتھی شکل ہے وفتح الاولی، پہلے کا فتحہ، ورفع الثانی اور دوسرے کا رفع، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اب پہلے پر فتحہ پڑھ رہے ہیں اور دوسرے پر رفع پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یوں سمجھا جائے گا، یوں کہا جائے گا کہ پہلا تو لائے نفی جنس کا اسم ہے، اور لائے نفی جنس کا اسم اگر مفرد ہو تو وہ مبنی پر فتح ہوتا ہے، تو یہ مفرد ہے لا حول ولا قوتن، اور قوتن کو مرفوع پڑھا جا رہا ہے حولہ کے محل پر عطف کرتے ہوئے، حولہ کے محل پر عطف کرتے ہوئے، اور حولہ کا جو محل ہے وہ مرفوع ہونا ہے، اسی لیے ہم نے یہاں کہا تھا پہلی صورت میں کہ پہلے پر، یعنی وفتح الاول و نصب الثانی میں، کہ دوسرے کا نصب پہلے کے لفظ پر عطف کرتے ہوئے، اور یہاں کہہ رہے پہلے کے محل پر عطف کرتے ہوئے۔ اب پہلے پر کے محل پر عطف کرتے ہوئے کا مطلب سمجھ لیجئے، یہ جو آپ یہاں دیکھ رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ لائے نفی جنس یہ داخل کس پر ہوتا ہے، تو مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو اب لا حول ولا قوت الا باللہ میں جو حولہ ہے یہ مبتدا کی جگہ ہے، یعنی مبتدا کی جگہ پر واقع ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اب پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ قوتن کا حولن کے محل پر عطف ہے، قوتن کا حولہ کے محل پر عطف ہے، اور حولہ یا محلن یعنی مبتدا کی جگہ واقع ہے، اس لیے یہ قوتن بھی مرفوع ہوگا۔ اور آخری صورت ورفع الاول و فتح الثانی، پہلے کا رفع اور دوسرے کا فتحہ، پہلے کا رفع مطلب لا حول، اور دوسرے کا فتح کا مطلب ولا قوت الا باللہ۔ قوت اب کیوں لا کو ہم یہاں لا مشابہ بلیس مانیں گے، اور لا قوت الا باللہ میں لا کو لائے نفی جنس کا اسم مانیں گے۔ یہ دیکھ لیجیے ایک شکل، یعنی ایک ساتھ پانچوں صورتوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے، لا حول ولا قوت دونوں پر فتحہ، دونوں جگہ لائے نفی جنس، لا حول ولا قوت دونوں پر رفع، دونوں جگہ لا بمعنی لیسا، یعنی لا دونوں جگہ زائد مانیں گے، یا لا بمعنی لیسا جو مشابہ بلیسا ہوتا ہے، لا حول ولا قوت پہلے پر فتحہ لا حول ولا قوت دوسرے پر رفع، پہلا لائے نفی جنس اور دوسرا لا بمعنی لیسا، اور لا حول ولا قوت پہلے پر رفع دوسرے پر فتحہ، پہلا لا بمعنی لیسا دوسرا لا لائے نفی جنس، اور لا حول ولا قوت پہلے پر فتحہ اور دوسرے پر نصب، پہلا لا لائے نفی جنس دوسرا لا لائے زائدہ، اور جب لائے زائدہ ہوگا تو وہ اس پر عطف وغیرہ مان کر ایسی 5 شکلیں اس کی نکلتی ہے، 5 وجہ اس میں جائز ہے۔ اب آگے ہیں وقد یحذف اسم لا، اور کبھی لا کے اسموں کو قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے لا علیک، آپ پر کوئی حرج نہیں، یہ لا علیک اصل میں ہے لا بأس علیک کے معنی میں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہوا لائے نفی جنس کا اسم منصوب۔ صرف 2 سوال ہمیں حل کرنا ہے۔ پہلا سوال لائے نفی جنس کے اسم منصوب کی تعریف کیجیے اور اس کی شرائط بیان کیجیے، یعنی لائے نفی جنس کے اسم منصوب ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں۔ پہلا سوال لائے نفی جنس کی تعریف اور لائے نفی جنس کے اسم منصوب کی کتنی شرائط ہے اور کون کون سی بیان کیجیے۔ اور دوسرا سوال ہے لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی مثالوں میں کتنی وجہ یعنی کتنی طرح اعراب پڑھنا درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.